الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا توکل سبب اختیار کرنے کے خلاف ہے؟ یعنی توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنے کو، اور بھروسہ کس پر ہوگا؟ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی۔ انسان کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ انسان پر بھروسہ کرتا ہے جو مرنے والا ہے۔ ایک بیوی کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے شوہر پہ، شوہر دنیا سے گزر جاتا ہے، ہوتا ہے نا، پھر وہ اکیلے رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے بھروسہ اصل میں کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک اللہ والی بندی سے کہا گیا جب کہ اس کا شوہر مر گیا تھا کہ تمہارا شوہر دنیا سے گزر گیا تو اب تم کیسے جیو گی؟ اس نے کہا زوجی منذ ان تزوجته وعرفته اکالا وما عرفته رزاقا فلئن ذهب الاکال بقي الرزاق۔ جب سے میں نے اپنے شوہر سے شادی کی تب سے میں نے یہی سمجھا کہ میرا شوہر کھانے والا تھا، کھلانے والا نہیں تھا۔ اگر کھانے والا جا چکا تو کھلانے والا باقی ہے۔ روزی دینے والا نہیں تھا، روزی دینے والا اللہ تھا، وہ تو سبب تھا بس۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور توکل یہی ہے کہ ایک بندہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن توکل کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے اپنے کمرے میں اور یہ سوچے کہ اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا یا ہمارے لیے روزی کا دروازہ کھولے گا، نہیں۔ اور نہ ہی یہ اصول ہونا چاہیے کسی کا کہ ایک انسان سبب کو ہی سب کچھ سمجھے، محنت کو ہی سب کچھ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ محنت کروں گا تو ہمیں حاصل ہو کر ہی رہنا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت سارے جاہل ارب پتی نہ ہوتے، اور بہت سارے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہولڈر جاب کے لیے پریشان نہ ہوتے، ہے نا؟ تو اس لیے کہ روزی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، روزی کا مالک رب ہے، وہ ہمارے لیے سبب آسان کرتا ہے، ہم سبب اختیار کرتے ہیں اور اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو توکل اصل یہ ہے کہ سبب اختیار کرنے کے ساتھ نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ توکل کیا ہے؟ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، سبب اختیار کریں، اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ کریں، محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے رزلٹ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سب کچھ کر دے گا اور ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اس وقت اللہ نہیں کرتا کچھ، کیونکہ اللہ نے دنیا کا قانون ایسا ہی بنایا ہے کہ یہاں پر محنت کرو گے تو ملے گا، محنت کرو گے تو اللہ راستہ آسان کرے گا، محنت نہیں کرو گے تو اللہ راستہ آسان، یہاں تک کہ ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ جو ہدایت کی کھوج نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرتے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح سے روزی دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ پرندہ صبح سویرے اپنے گھونسلہ سے نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر کے لوٹ کر آتا ہے۔ آپ اس حدیث پہ ہی غور کر کے دیکھ لیجیے، پرندہ صبح میں نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پرندے کو روزی دیا، لیکن کب دیا روزی؟ جب کہ پرندہ صبح میں نکلا اور شام میں گھر لوٹ کر کے آیا، تب اس کا پیٹ بھرا ہے۔
گویا کہ یہ حدیث اصل میں ہمیں توکل کا مفہوم سمجھا رہی ہے کہ توکل یہ ہے کہ محنت کرو، جیسے ایک پرندہ نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، چرچ کرتا ہے، تب اس کا پیٹ بھرتا ہے، ویسے ہی تم محنت کرو، وقت لگاؤ، اسباب اختیار کرو، پلاننگ کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر تم گھر میں بیٹھے ہو اور یہ سوچو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سبب اختیار کرے اور پھر اللہ رب العالمین سے نتیجہ کی امید رکھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے لوگ سبب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو اللہ کر دے گا، چاہے ہم محنت کریں یا نہ کریں، دونوں غلطی پر ہیں۔ ہمیں سبب بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سبب سب کچھ نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی یہ جو اونٹنی ہے اس کو آزاد کر دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اسے باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو اور پھر توکل کرو۔ تو توکل کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ تو توکل اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی سبب اختیار کرے اور اس کے بعد نتیجہ کو اللہ کے بھروسے کرے، یہ ہے توکل۔ اور اسی توکل کو ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محنت بھی کریں۔